بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی بول ما یؤکل لحمہ، ان جانوروں کے پیشاب کے بیان میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس ببول ما أكل لحمہ، رواہ الدارقطنی وضعفہ فی الباب عن جابر واسنادہ واہن جدا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ان جانوروں کے پیشاب میں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ لا بأس ببول ما أكل لحمہ، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، لیکن اس کی تشریح ہم بیان کرتے ہیں۔ امام نیموی فرماتے ہیں کہ وضعفہ، اور امام دارقطنی نے اس کی تضعیف کی ہے۔ رواہ دارقطنی وضعفہ، امام دارقطنی نے اس کو روایت بھی کیا اور اس کی تضعیف بھی فرمایا کہ یہ ضعیف ہے۔ وفی الباب عن جابر واسنادہ واہن جدا، اس باب میں اس مسئلہ میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے اور اس کی سند بھی بہت کمزور ہے۔ اب تشریح ملاحظہ کیجئے، ٹاپک ہے جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب کا حکم۔ اس حدیث اور دیگر چند احادیث کی بنا پر مالکیہ، حنابلہ اور بعض شوافع اور احناف میں امام محمد کے نزدیک معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، جبکہ اکثر شوافع، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ناپاک ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس حدیث کے علاوہ حدیث ارنیین ان کے موقف پر قوی دلیل ہے۔ یہ مشہور حدیث مبارک ہے، حدیث ارنیین، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کو اونٹوں کا پیشاب استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو اس سے بھی مالکیہ وغیرہ پیشاب کے پاک ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ شروحات بخاری اور شروحات ترمذی میں ان کے جوابات مذکور ہیں، ہم یہاں صرف مذکورہ حدیث کا جواب دے رہے ہیں۔ اس حدیث کا قوی جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں سوار بن مصعب ہیں اور یہ ضعیف راوی ہیں، جس کی وجہ سے تمام اہل نقل کے نزدیک متفقہ طور پر یہ روایت متروک ہے۔ یہ جواب امام نیموی نے خود آثار و سنن کا جو حاشیہ لکھا التعلیق الحسن اس میں دیا ہے۔ اسی وجہ سے امام نیموی نے مذکورہ روایت کے بعد لکھا کہ امام دارقطنی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہی روایت حضرت جابر سے بھی روایت ہے، لیکن اس سند میں بھی عمر بن حسین اور یحییٰ بن علا ضعیف راوی ہیں، اس لیے امام نیموی نے واہن جدن کے الفاظ استعمال کیے، یعنی بہت کمزور ہیں، دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کی جو سند ہے بہت کمزور ہے، دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ اس روایت کے الفاظ میں بھی اختلاف مروی ہے۔ امام دارقطنی یہی روایت ما اوکل لحمہ فلا بأس بصورہ کے الفاظ سے بھی روایت کرتے ہیں، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے جوٹھے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ الفاظ احناف کے خلاف نہیں ہیں، یعنی جو روایت بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ اس کے جوٹھے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان جانوروں کا جوٹھا پانی اگر استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان جانوروں کا جوٹھا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ پس سند میں ضعف اور متن میں اضطراب کی بنا پر یہ حدیث قابل استدلال نہیں۔ احناف و شوافع کے اب دلائل ملاحظہ کیجیے۔ امام دارقطنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
پیشاب سے بچو، پس بے شک عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تنزہو من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو پس بے شک عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں استنزہو من البول کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول، زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں ایک کنویں میں ڈول سے پانی نکال رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اے عمار کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بلغم لگنے کی وجہ سے اپنے کپڑے دھوتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمار کپڑا صرف 5 چیزوں پاخانہ، پیشاب، قے، خون اور منی کے لگنے کی وجہ سے دھویا جاتا ہے۔ اے عمار تیرا بلغم، تیری آنکھ کے آنسوں اور وہ پانی جو تیرے ڈول میں ہے سب برابر ہیں۔ پہلی 3 روایات کے اطلاق سے پیشاب کے نجس ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کی جتنی روایات ہیں حدیث نمبر 41، 42 اور 43 بھی گزری، ان سب میں مطلقاً پیشاب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں معقول اللحم کی قید نہیں لگائی گئی، اس لیے معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو بھی ناپاک سمجھا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر کی روایت میں اگرچہ ایک ضعیف راوی ہے، لیکن دیگر روایات کی تائید کی طور پر ضعیف روایت بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اس میں مطلقاً پیشاب سے کپڑے کی ناپاکی ثابت ہو رہی ہے۔ امام علاء الدین ابی بکر بن مسعود کاسانی حنفی متوفہ 587 ہجری مذکورہ روایات کے علاوہ یہ آیت بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ بات معلوم ہے کہ سلیم طبیعتیں پیشاب کو خبیث سمجھتی ہیں، اور یہ دلیل بھی دی کہ کسی شے کا حرام ہونا اس کے احترام و کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرعاً اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بنا پر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب میں نجاست موجود ہوتی ہے، کیونکہ طبعاً اس سے گھن آتی ہے، کیونکہ یہ فاسد مادہ ہو جاتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، تو یہ گوبر اور غیر معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کی طرح ہو جائے گا۔ اگلا ٹاپک ہے معقول اللحم جانوروں کے پیشاب اور گوبر کا حکم۔ گزشتہ بحث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے۔ اب ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسے جانوروں کا پیشاب اختلاف دلائل کی بنا پر نجاست خفیفہ میں شامل ہے، اور گوبر بھی عموم بلوہ کی وجہ سے نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ میں 1 درہم مانع صلاۃ ہے، جبکہ خفیفہ میں کسی عضو یا کپڑے کا 1/4 حصہ مانع صلاۃ ہوتا ہے۔ نجاست خفیفہ کے حکم میں نرمی پائی جاتی ہے اگر وہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو۔ ہاں کسی چیز میں اگر نجاست گر جائے تو وہ جتنی بھی ہو اسے ناپاک کر دیتی ہے۔ علامہ حسن بن عمار الشرمبلالی لکھتے ہیں وَأَمَّا الْحَنِيفَةُ فَكَبَوْلِ الْفَرَسِ وَكَذَا بَوْلِ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ نور الایذا باب الانجاس، اور رہی نجاست خفیفہ تو وہ گھوڑے کا پیشاب ہے، اور اس طرح جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب ہے۔ آپ خود اس عبارت کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ باؤل کے ساتھ حکم کو مقید کیا کیونکہ گھوڑے خچر اور گدے کی لید اور گائے کا گوبر اور بکریوں کی مینگنیاں امام اعظم کے نزدیک نجاست غلیظہ ہیں، کیونکہ ان کے متعلق وارد ہونے والی نصوص میں تعارض نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک یہ چیزیں خفیفہ ہیں علماء کے اختلاف کی وجہ سے۔ یہی عموم بلوہ کی وجہ سے زیادہ ظاہر ہے، یعنی اسی پر فتویٰ ہے۔ مراقی الفلاح میں علامہ شرمبلالی نے یہ بات لکھی۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بیلوں کا گوبر پیشاب نجاست خفیفہ ہے جب تک چہارم کپڑا نہ بھر جائے یا متفرق اتنی پڑی ہوں کہ جمع کرنے سے چہارم کپڑے کی مقدار ہو جائے، کپڑے کو نجاست کا حکم نہ دیں گے اور اس سے نماز جائز ہوگی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 573۔ واللہ ورسولہ عالم بحقیقت الکلام۔